اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھپے راز چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم جس شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ چھپے راز چینل پر آج ہم اس شخصیت کا ذکر کریں گے جو شخصیت اپنی ہمدردی، انسانیت دوست ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے۔ جی ہاں، میری مراد پاکستان کا فخر، پاکستان کا غرور عبدالستار ایدھی ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی تمام تر زندگی کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر ڈالا۔ یہ نہ جانے کتنے ہی ایسے بچوں کا باپ بنا جن کو کسی نے اپنانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ یہ نہ جانے کتنی ہی ایسی بے آسرا بچیوں کا والد بنا جن کو اس زمانے نے دھتکار دیا تھا۔ یہ نہ جانے کتنے ہی ایسے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنا جن کو ان کی اولادوں نے چھوڑ دیا تھا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عبدالستار ایدھی۔ معزز ناظرین و سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ حیران ہوں گے ایک ایسی کہانی کو سن کر جو کہ کچھ ہی عرصہ پہلے BBC نیوز اردو کا حصہ بنی۔ معزز ناظرین و سامعین، 1985 میں سندھ کے دارالحکومت کراچی میں لسانی بنیادوں پر ہونے والے ہنگاموں کے دوران لالو کھیت کے صرافہ بازار میں ڈیوٹی دیتے چوکیدار سلیم کو سڑک پر ایک 1.5 سالہ لاوارث بچہ پڑا ہوا ملا۔ سلیم کافی دیر تک علاقہ مکینوں سے اس بچے کی بابت پوچھتے رہے مگر سب نے بچے کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تھک ہار کر سلیم بچے کو لیے کورنگی میں واقع ایدھی سینٹر پہنچے۔ اس بچے کو بدر کا نام دیا گیا جس کے والدین کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ بدر نے جب ہوش سنبھالا تو اس نے خود کو ایدھی ہوم میں پایا جہاں عبدالستار ایدھی اس کے لیے بابا اور بلقیس ایدھی اماں تھیں۔ ایدھی سینٹر میں بدر کے کوئی 2-4 نہیں بلکہ درجنوں بہن بھائی تھے اور کم و پیش سب کے سب یہاں اسی طرح پہنچے تھے جیسا کہ بدر خود۔ بلوغت کی عمر کو پہنچنے پر بدر نے اس فائل کا مطالعہ کیا جو ایدھی سینٹر میں داخلے کے وقت ہر بچے کے حوالے سے بنائی جاتی ہے۔ اس فائل میں یہ درج کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو کیسے اور کس حالت میں ایدھی سینٹر پہنچا اور اسے یہاں لانے والا کون تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، اپنی فائل پڑھنے کے بعد بدر میں اپنی حقیقی والدین کو تلاش کرنے کی جستجو پیدا ہوئی اور وہ صرافہ بازار والے سلیم چوکیدار کے گھر پہنچ گئے۔ بدر بتاتے ہیں کہ میں اس پتے پر گیا تو وہاں جا کے معلوم ہوا کہ سلیم صاحب کا 15 برس پہلے انتقال ہو چکا تھا اور ان کے گھر والوں کے پاس بھی میرے حوالہ سے مزید کوئی معلومات نہیں تھی۔ لالو کھیت کے صرافہ بازار سے بھی کوئی معلومات نہیں ملی تو پھر میں صبر شکر کر کے بیٹھ گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، بدر کی یہ کہانی اس وقت ایک عجیب و غریب موڑ میں داخل ہوتی ہے جب بدر کے حقیقی والدین کون ہیں یہ بدر سمیت کوئی نہیں جانتا اور شناختی کارڈ اور اس سے ریلیٹڈ جڑی ہوئی تمام تر مشکلات کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب شناختی کارڈ بنانے کا مرحلہ آیا تو اس وقت مجھے حقیقت میں احساس ہوا کہ ماں باپ کی شناخت نہ رکھنے والے بچوں کو اپنی پہچان کروانے کے لیے کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں شناختی کارڈ بنوانے گیا تو وہاں طرح طرح کے سوالات پوچھے گئے جنہوں نے میری ذات کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ بدر ایدھی سینٹر واپس آئے اور تمام روداد ایدھی صاحب کو بیان کی۔ بدر کہتے ہیں کہ ایدھی صاحب نے نادرہ کے مقامی حکام سے بات کی اور انہیں ادارے کا لیٹر بنا کر دیا جس میں میری فائل میں موجود تمام تر تفصیلات درج تھیں۔ اس کے بعد میرا شناختی کارڈ بنا اور والد کی جگہ عبداللہ کا نام لکھ دیا گیا، لیکن میں نہیں جانتا کہ عبداللہ کون تھا یا کون ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بعد کے دنوں میں ایدھی سینٹر میں موجود بیشتر ایسے بچوں کو اسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایدھی صاحب نے یہ ٹھان لی کہ میں ان بچوں کی ذات کو مزید معاشرے کے ایسے چپتے ہوئے سوالوں کا سامنا نہیں کرنے دوں گا۔ ایدھی صاحب نے ایسا کیا کہ بدر سمیت تمام تر ایسے بچوں کو اس مصیبت اور تکلیف سے بچانے کے لیے اپنی درخواست چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو لکھ دی۔ اپنی درخواست میں ایدھی صاحب نے شکایت کی کہ ایسے بچے جن کے والدین کا کچھ پتہ نہیں اور وہ فلاحی اداروں میں رہائش پذیر ہیں، نادرہ ایسے بچوں کو بے فام جاری نہیں کر رہا۔ سن 2014 میں یہ درخواست اس وقت نمٹی جب نادرہ نے اس حوالے سے نئی پالیسی ترتیب دی
اس پالیسی کے تحت کسی بھی یتیم خانے کا سربراہ ایک حلفنامہ دے کر وہاں موجود کسی بھی بچے کا قانونی سرپرست بننے کا اہل ہو جائے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، اس طرح عبدالستار ایدھی نہ جانے کتنی ہی بچوں کے سروں پر والد کی طور پر ہاتھ رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ عبدالستار اور بلقیس کے 53 بچے ہیں۔ ویسے تو عبدالستار ایدھی اور بلقیس ایدھی کے 4 حقیقی بچے ہیں، تاہم اگر نادرہ ریکارڈ کا جائزہ لیا جائے تو 53 ایسے بچے ملتے ہیں جنہیں عبدالستار اور بلقیس ایدھی نے اپنا نام دیا۔ تاہم یہ پالیسی کچھ ہی عرصہ چلی اور اس کے بعد حکومت نے ایسی پالیسی جنریٹ کی جس کے تحت ایسے بچوں کو نادرہ اپنے سسٹم کے مطابق کوئی بھی فرضی ولدیت کا نام دے دیتا ہے، جو کہ کسی بھی حوالے سے اصلی نہیں ہوتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، بی بی سی سے بات کرتے ہوئے نادرہ ترجمان فائق علی چاچڑ نے بتایا کہ ایسے لاوارث بچے جن کے ماں باپ کا علم نہیں ہوتا، ان کا شناختی کارڈ بناتے وقت ان کو ان نون پیرنٹیج یعنی کہ نامعلوم والدین کی کیٹیگری میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ وہ مسیحا تھا جس نے بدر جیسے نہ جانے کتنے ہی ایسے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور دنیا میں اینجل آف مرسی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ عبدالستار ایدھی نے تمام تر حدود کو توڑتے ہوئے صرف انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیا اور اپنا پرائے کی تمیز کیے بغیر، ہندو مسلم کی تمیز کیے بغیر، کافر اور مسلمان کی تمیز کیے بغیر ہر شخص کے لیے اپنے رحم کے بازو کھول دیے۔ معزز ناظرین و سامعین، بدر یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب 8 جولائی 2016 کو عید کے تیسرے دن تھا جب ایدھی بابا کا کراچی میں انتقال ہوا، مجھے ایسا لگا کہ ہم سچ مچ آج یتیم ہو گئے، ایک بہت بڑا باب ختم ہوا۔ معزز ناظرین و سامعین، ایک عہد ختم ہوا، ایک تاریخ ختم ہوئی۔ ایدھی سینٹر تو شاید رہتی دنیا تک چلتا رہے گا اور عبدالستار ایدھی کا نام اسی طرح دنیا میں روشن رہے گا، لیکن اس جذبے کے مالک شاید لوگ دنیا میں صدیوں میں کہیں پیدا ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل چھپے راز کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔